تو میں تمہیں اس سے بڑا آرام دوں گا۔ اس دنیا میں تم سب کچھ محنت کر کے بھی کیا کر لو گے، کیا تیر مارو گے؟ 55-60 سال کی عمر میں اپنے آپ کو جا کے اسٹیبلش کرو گے، اور جب میں نے بلانا ہوگا چٹکی میں بلاؤں گا۔ ہمارے سامنے واقعتاً جسے اسٹیبلش ہونا کہتے ہیں، نیو یارک کے اندر مسلمانوں میں جو چند لوگ اسٹیبلش ہوئے ان میں بہرحال ابراہیم لونس صاحب کا بہرحال ایک نام ہے، بڑی محنت انہوں نے کی اور اسٹیبلش ہوئے، نام بنوایا انہوں نے۔ یعنی غیر مسلموں کے اندر بھی جانی پہچانی شخصیت اگر مسلمانوں میں سے کوئی تھی تو یقیناً لونس صاحب کی تھی۔ لیکن اب تو یعنی کاروبار وغیرہ ان کے سب سیٹ ہوئے تھے، ابھی تو ان کے آرام کرنے کا وقت شروع ہونے والا تھا، لیکن آرام کا موقع نہیں آیا۔ تو آرام کسی ایسے گھر میں کہ انسان جو ہے اس کو کوئی فکر و فاقہ نہ ہو، وہ آرام کرے، وہ انسان کے جو اس کی ڈیپتھ ہے، اس کے ہارٹ کی، اس کے اندر یہ خواہش ہے، اور اس کے لیے انسان سٹرگل کرتا ہے، بھاگ دوڑ کرتا ہے، دوڑ دھوپ کرتا ہے۔ لیکن کسی کو مل بھی جائے تو کتنے سال، جب تک وہ اس گھر میں جو اس کی خواہش کا گھر ہے موو ہوگا، تو ادھر سے حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی اللہ تعالیٰ کے اشارے کے منتظر ہوں گے کہ کب ملے گا۔ کچھ نہیں انسان کو۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم یہ سب یہ جو فالتو وقت اور فالتو جو کچھ تمہارے پاس مہلت عمر ہے اور سرمایہ ہے اور وقت ہے اور ٹیلنٹ ہے، یہ مجھے دے دو، کم سے کم پر یہاں اکتفا کر لو۔ اگر سر چھپانے کو جگہ ہے تو غنیمت سمجھو، 2 وقت روٹی مل رہی ہے تو غنیمت سمجھو، 2 جوڑے کپڑوں کے ہیں تو غنیمت سمجھو، اپنی عفت و پاک بازی کی حفاظت کے لیے ایک بیوی ہے تو غنیمت سمجھو۔ یہ 4 نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کی بنیادی ضرورتیں فرمائی ہیں ترمذی کی روایت کے مطابق۔ باقی سارا کا سارا آپ لگا دو، مجھے دے دو، میں تمہیں دوں گا وہ جو تمہاری پسند کا گھر ہے، جس میں سب کچھ ہوگا تمہارے لیے، پھر آرام ہوگا، سکون ہوگا، اطمینان ہوگا، کوئی فکر و فاقہ نہیں ہوگا۔ تو یغفر لکم ذنوبکم، سب سے پہلا انعام کیا ہے؟ اللہ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ یہ انعام بھی کوئی کم نہیں ہے۔ صرف قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اگر مجھے تو صرف اتنی خوشخبری دے دے کہ تمہارے گناہ بخش دیے گئے، تو میں تو اور کچھ کسی اور چیز کا طالب نہیں۔ مزید انعام ہے وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور اللہ تمہیں ایسے باغات میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ، اور وہاں رہنے کے لیے تمہارے بڑے عمدہ مینشن ہوں گے ہمیشہ ہمیش کے باغات میں۔ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، یہ ہے سب سے بڑی کامیابی، دیٹ از دی گریٹ سکسیس۔ اور ایک چھوٹی کامیابی بھی ہے، وہ چھوٹی کامیابی کیا ہے؟ وَأُخْرَىٰ تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ، اور دوسری جو تمہیں زیادہ پسند ہے، یعنی آخرت کی کامیابی تمہیں اتنی پسند نہیں، تم دین کے لیے محنت بھی کرتے ہو تو جلدی جلدی چاہتے ہو کہ میں ذرا اپنی آنکھوں سے دیکھ لوں کہ اللہ کا دین غالب ہو جائے، تو یہ جلدی نہ بچاؤ، وہ دوسری کامیابی ہے، وہ بھی ہم دے دیں گے تمہیں، لیکن اصل کامیابی آخرت کی کامیابی ہے۔ اپنا آبجیکٹو آخرت کی کامیابی کو بناؤ، دنیا پر موقوف نہ رکھو۔ تم نے محنت کر دی آخرت کے حصول کے لیے، اپنے خلوص اور اخلاص کے ساتھ جو راستہ اس کے لیے موضوع معلوم ہوا وہ اختیار کیا، قرآن و سنت سے اخذ کیا، اور پھر بالفعل اللہ کا دین غالب نہیں ہوا، forget about it، اپنی نظر آخرت پر ٹکاؤ۔ ہاں دوسری کامیابی اگرچہ جو تمہیں زیادہ پسند ہے وہ بھی ہم دیں گے، نصر من اللہ و فتح قریب، اللہ کی مدد بھی آئے گی اور فتح بھی نصیب ہو جائے گی۔ وَأُخْرَىٰ تُحِبُّونَهَا، اور دوسری تحبونہا جسے تم پسند کرتے ہو، یعنی وہ کیا ہے؟ دنیاوی کامیابی۔ وَأُخْرَىٰ تُحِبُّونَهَا، اور دوسری جو تمہیں بہت پسند ہے، نصر من اللہ وفتح قریب، اللہ کی مدد ہے، وفتح قریب، اور قریب مل جانے والی فتح ہے۔ وبشر المومنین، اور مومنوں کو خوشخبری دے دو۔
یا ایھاالذین آمنوا، اے ایمان والو، کونوا انصار اللہ، اللہ کے مددگار بن جاؤ۔ اب اللہ کی مدد کیا ہے؟ اللہ کے جھنڈے کو اونچا کرنا، گویا اللہ کی مدد ہے، یہ استعارہ ہے، حقیقت میں تو اللہ مدد کرنے والا ہے۔ ہم پڑھ کے آئے ہیں سورہ محمد کے اندر، ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ یہ دوسرا ہے اللہ کی مدد، وہ ہے ریئل مدد، لیکن پہلا جو ہے ان تنصروا اللہ، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے، یہ استعارہ ہے کہ اللہ کا دین مغلوب ہے، جو بھی اللہ کے دین کو دوبارہ قائم کرنے کی، اللہ کے حق کو ریسٹور کرانے کی کوشش کرے گا تو گویا وہ اللہ کا مددگار ہے۔ تو یا ایھاالذین آمنوا کونوا انصار اللہ، اے لوگو، اے ایمان والو، اللہ کے مددگار بن جاؤ۔ کما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری اللہ، جیسے کہا تھا عیسیٰ ابن مریم سے، حواریوں سے، اپنے ڈسائپل سے، من انصاری اللہ، کون ہے میرا مددگار اللہ کی جانب؟ قال الحواریون نحن انصار اللہ، حواریوں نے کہا تھا، ڈسائپلز نے کہا تھا، نحن انصار اللہ، ہم اللہ کے مددگار ہیں۔ فآمنت طائفۃ من بنی اسرائیل وکفرت طائفہ۔ اب یہاں جو ہے اللہ کا مددگار بننا، اور اللہ کے مددگار بننے کے لیے حضرت عیسیٰ کا فرمان کہ کون ہے میرا مددگار اللہ کی طرف۔ اب وہی جو مشن ہے اللہ کے دین کو قائم کرنا، اصل میں یہ ذمہ داری کس کی ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ اسائنمنٹ کس کو دی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہ ان کو بھیجا تھا نا اس کام کے لیے، کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ وہ غالب کر دیں اس کو کل کو کل دین، ولو کرہ المشرکون، خواہ یہ بات مشرکوں کو ناگوار گزرے۔ لیکن جس نے بھی اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ذمہ داری کی ادائیگی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی، آپ کا دست و بازو بنا، تو اسے حضور کیا کہیں گے کہ میرے کام میں کون ہے میرا مددگار؟ اللہ نے میرے ذمہ یہ کام لگا دیا، میں نے تو کرنا ہی کرنا۔ جیسے حضرت ابوبکر صدیق نے کہا تھا نا کہ کوئی میرا ساتھ دے یا نہ دے، میں تنہا لڑوں گا، آئی ایم ڈیوٹی باؤنڈ۔ تو اسی طرح بات ہے کہ حضور سے، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ نے ڈیوٹی لگا دی، ہی ہیز ٹو ڈو اٹ۔ تو حضرت عیسیٰ کے ذمہ بھی ڈیوٹی لگائی تھی، انہوں نے کیا کہا تھا؟ کون ہے میرا مددگار؟ تو جو بڑے بڑے کام ہوتے ہیں، یاد رکھیے گا، ان میں ہمیشہ یہ کام شخصیتوں کے ہاتھوں ہوتے ہیں، افراد کے ہاتھوں اس طرح سے نہیں ہوتے۔ جب تک لیڈر نہیں ہوتا جہاد ہو ہی نہیں سکتا۔ جہاد کی شرط لازم کیا ہے؟ امیر۔ تو بغیر امیر کے کوئی جہاد نہیں۔ اور امیر کون ہوتا ہے؟ کمانڈر۔ وہ پلان کرتا ہے۔ اصل میں ایک حکومت جو ہے وہ ذمہ داری دیتی ہے کمانڈر ان چیف کو کہ بھئی یہ محاذ ہے، یہ تم نے جیتنا ہے۔ اب وہ اپنی جو اس کے کمانڈرز ہوتے ہیں اور اس کے نیچے جنرلز ہوتے ہیں، ان کی میٹنگ کال کرتا ہے اور ہر جنرل کو اسائنمنٹ دیتا ہے کہ یہ سیکٹر تمہارا، یہ سیکٹر تمہارا، یہ سیکٹر تمہارا، یہ سیکٹر تمہارا۔ اب وہ جنرل جو ہیں پھر اپنے بریگیڈیئرز کو بلاتے ہیں، ان کو آگے ڈیوٹی سے سائن کرتے ہیں، اور پھر بریگیڈیئرز اپنے جو بٹالینز کے کمانڈر ہیں، کرنلز، ان کو بلاتے ہیں، اور پھر کرنلز جو ہیں وہ جو کمپنی کمانڈرز ہیں، میجرز، ان کو ڈیوٹیز اسائن کرتے ہیں۔ تو یہ ہے کوئی بھی پروجیکٹ جو ہے اس کو جیتنے کا، جنگ لڑنے کا طریقہ۔ جبکہ جو جدید انداز ہے شہریت کا، اس کے اعتبار سے تمام شہری جو ہوتے ہیں وہ ریاست کے مشترک بنیادی شہری ہوتے ہیں۔ تو یہاں چونکہ لڑنا ہے اللہ کے دشمنوں کے ساتھ، تو اس جد و جہد میں نبی اصل ہے اور باقی سب اس کے ساتھی ہیں۔ نبی اللہ کے رخصت ہو گئے صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا وصال ہو گیا، اب امت کو یہ کام لے کر چلنا ہے، تو بھی کیسے لے کر چلے گی؟ امارت کے ساتھ۔ وہ امارت کا سلسلہ زمیں بوس ہو گیا، خلافت ختم ہو گئی، اب نئے سرے سے وہ اللہ کے دین کے غلبے کی جد و جہد ہونی ہے، تو کیسے ہوگی؟
اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کے دلوں میں یہ درد ڈالے گا، یا کسی ایک شخص کے دل میں کچھ درد ڈالے گا، اور وہ کھڑا ہوگا، اب وہ باقیوں کو پکارے گا کہ میری سمجھ میں تو یہ بات آ گئی ہے اور یہ طریقہ کار بھی میرے ذہن میں آ گیا ہے، آؤ کون ہے میرا مددگار، من انصاری اللہ، کون ہے میرے مددگار اللہ کے راستے۔ اب لوگ کیا ہوں گے؟ لوگ اس کے ہاتھ میں ہاتھ دیں گے، اس کے دست و بازو بنیں گے، اس کے مددگار بنیں گے، اور پھر اس طرح یہ مشن جو ہے آگے چلے گا۔ مل جل کر کرنے کا یہ کام نہیں ہے۔ جب تک اس میں کوئی موٹیویٹڈ شخصیت نہیں ہوگی مرکزی جو اس کام کو لے کر آگے چلے، اس وقت تک یہ کام آگے نہیں چل سکتا۔ کوئی ایک ہو جو سینٹرل فگر ہو، باقی سب اس کے دست و بازو ہوں۔ جتنے بڑے بڑے کام ہوئے اسی طرح ہوئے۔ قوموں نے جتنی بڑی بڑی اچیومنٹس کی ہیں لیڈرز کے ذریعے کی۔ قوموں کو جب کوئی لیڈر ملا قوم نے اچیو کر لیا، اور جب لیڈر نہیں ملا قوم نے دھکے کھائے۔ تو لیڈرز جو ہوتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہوتے ہیں، ہمیشہ یاد رکھیے گا، لیڈ کرنے والے، بشرطے کہ ہوں واقعی وہ لیڈرز۔ آج کل جو لیڈرز ہوتے ہیں یہ تو عام طور پر ہوتے ہیں لوگوں کے پیچھے چلنے والے۔ یہ پولیٹیکل لیڈر ہوتا ہے نا عام، وہ تو لوگوں کی رائے کے مطابق پہلے وہ ریڈ کرتا ہے نفسیاتی طور پر کہ لوگوں کی اصل ڈیمانڈز کیا ہیں، پھر ان کا وہ ماؤتھ پیس بن جاتا ہے، ان کا اسپوکس مین بن جاتا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں ہاں ہاں یس 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 ہی اپیئرز ٹو بی اے لیڈر، لیکن ایکچولی ہی از بینگ لیڈ بائی دا پیپل۔ یہاں بات ہو رہی ہے اصل لیڈر کی، جو قوم کو نیا راستہ دکھائے۔ کوئی آپ کو نظم سنائی تھی نا، یاد ہے؟ ہاں جی، تم نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے، خدا تجھ کو بھی میری طرح صاحب اسرار کرے، ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے۔ لیڈر وہ نہیں ہے جو عوام کا سپوکس مین ہو، جو عوام کا ماؤتھ پیس ہو، کہ جو کچھ ہر آدمی اپنے دل سے سوچ رہا ہے اس کو ذرا لاؤڈلی کہہ لے تو لوگ یس 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 ہی جو بات ہم سمجھتے ہیں بس یہی ہمارا لیڈر ہے۔ لیڈر وہ ہے جو ساری دنیا جو ہے وہ کسی گڑھے میں جا کے کودنا چاہتی ہو، آگ کے گڑھے میں، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق میری اور تمہاری مثال اس طرح ہے کہ آگ کا ایک بہت بڑا الاؤ ہے اور تم سب اس میں گر پڑنا چاہتے ہو، میں تمہارے کپڑے پکڑ پکڑ پر کھینچ رہا ہوں کہ خدا را اس گڑھے میں چھلانگ نہ لگاؤ۔ تو ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے۔ تو وہ لیڈر جو ہے وہ ایک آواز لگائے گا کہ ادھر جانا ہے، سب ادھر جا رہے ہوں گے، وہ کہے گا ادھر جانا ہے۔ اب وہ اپنی ورتھ پروو کرے گا کہ ہاں واقعی میں صحیح کہہ رہا ہوں، واقعی کرنے کا کام یہ ہے۔ اب پھر لوگ اس کی آواز پر لبیک کہیں گے۔ یہ ہے اصل لیڈر، قیادت کرنے والا، لیڈ کرنے والا، راستہ دکھانے والا، اور یہ ایک سینٹرل فگر ہوگی، پھر باقی سب اس کے دست و بازو بنیں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ کما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری الی اللہ۔ کون ہے میرا مددگار اللہ کی طرف؟ قال الحواریون نحن انصار اللہ، حواریوں نے کہا ہم ہیں اللہ کے مددگار۔ فآمنت طائفۃ من بنی اسرائیل وکفرت طائفہ، تو ایمان لایا بنی اسرائیل میں سے ایک گروہ، وکفرت طائفہ، اور انکار کیا دوسرے گروہ نے۔ فأیدنا الذین آمنوا علی عدوہم، تو ہم نے تائید کی ان لوگوں کی جو ایمان لائے تھے حضرت عیسیٰ پر، ان کے دست و بازو بنے تھے، یعنی نصارہ۔ اب نصارہ جو تھے عیسائی، یہ یہودیوں پر غالب ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ آج بھی غالب ہیں۔ اب آ کر پچھلی صدی میں آ کر انہوں نے بڑی پلاننگ کے ساتھ جو ہے وہ دوبارہ ان کے غلبے کے اندر سے اپنا ایک غلبہ جو ہے وہ انڈائریکٹلی اچیو کیا ہے، لیکن حقیقتاً غالب کون ہے؟ عیسائی۔ فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَىٰ عَدُوِّهِمْ، تو ہم نے تائید فرمائی ان لوگوں کی جو ایمان لائے تھے ان کے خلاف کہ جو ان کے دشمن تھے۔ فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ، تو وہ غالب ہو گئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم۔ تسبیح کرتی ہے آسمانوں اور زمین کی ہر شے، اس اللہ کی جو بادشاہ بھی ہے اور پاک بھی اور بالا دست بھی اور حکمت والا بھی۔
کل یہ بات بس زبان پر آتے آتے رہ گئی تھی غالباً کہ سورہ حدید سے جو سلسلہ شروع ہوا ہے مدنی صورتوں کا، اس میں یہ بات تو میں نے نوٹ کروائی تھی کہ سورہ واقعہ کے آخر میں لفظ آ رہا ہے، جملہ آیت آ رہی ہے فسبح بسم ربک العظیم، اپنے رب عظیم کے نام کی تسبیح کر، اور سورہ حدید کا آغاز اس سے ہو گیا۔ لیکن یہ جملہ آتے آتے رہ گیا کہ اس سلسلے کی 5 صورتیں ایسی ہیں ان 10 صورتوں میں سے جو اللہ کی تسبیح کے ذکر سے شروع ہوتی ہیں۔ 3 صورتوں میں یہ صیغہ جو ہے ماضی میں آیا ہے، سبح للہ ما فی السماوات والارض، یہ آیا سورہ حدید میں، اور سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض یہ آیا سورہ حشر میں اور سورہ صف میں۔ 2 صورتوں کے آغاز میں تسبیح کا ذکر صیغہ ماضی میں آیا، ایک یہ صورت سورہ جمعہ، اور پھر ایک صورت چھوڑ کر آئے گی سورہ تغابن۔ اب ماضی کے 3 ہو گئے اور مضارع کے 2 ہو گئے، نہیں وہ اس سلسلے کی تو نہیں ہے نا، یہ کمی پوری کر دی سورہ حشر کی آخری آیت میں، یسبح لہ ما فی السماوات والارض، کہ آسمانوں اور زمین میں ہر چیز اسی کی تسبیح کرتی ہے۔ تو اس طرح یہ 6 دفعہ ماضی کے صیغے میں، 3 دفعہ ماضی کے صیغے میں ذکر آ گیا اللہ کی تسبیح کا، اور 3 دفعہ مضارع کے صیغے میں۔ تو فرمایا یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم، تسبیح کرتی ہے ہر شے اس اللہ کی آسمانوں اور زمین میں کہ جو بادشاہ حقیقی ہے، قدوس ہے، پاک ہے، العزیز آل مائٹی ہے، الحکیم آل وائز ہے۔ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، وہی تو ہے جس نے مبعوث فرمایا امیین میں ایک رسول، یتلو علیہم آیاتہ، منہم انہی میں سے، یہ ہم جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امیین میں سے تھے، مکے والوں میں سے تھے۔ اب یہ مکے والوں کو امیین کیوں کہتے ہیں، اس کی 2 وجوہات جو ہیں وہ بیان ہوئی ہیں، اور دونوں ہی صحیح ہیں۔ ایک تو یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے، اور نہ صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے بلکہ سارے مکے والے امی تھے، ان دا سینس کہ ان کے پاس کتاب اور وحی کا علم نہیں تھا۔ 2000 سال تھے، اس قوم میں نبوت نہیں آئی تھی 2500 سال سے، حضرت اسماعیل کے بعد کوئی نبی نہیں آیا بنی اسماعیل میں، تو ان کے لیے تصور جو تھا وحی کا، نبوت کا، کتاب کا، رسالت کا، یہ بالکل ایلین تصور تھا۔ تو گویا اس معنی میں وہ ان پڑھ تھے، اور ان کے مقابلے میں کتاب والے پڑھے لکھے لوگ کون تھے؟ یہودی اور نصرانی، تو اس معنی میں ان پڑھ۔ دوسرے، جزیرہ نما عرب کا مرکزی شہر وہ کیا تھا؟ ام القریٰ کیا تھا؟ مکہ۔ تو چونکہ یہ ام القریٰ تھا لہذا اس کے رہنے والے امی تھے، یہ بھی حقیقت ہے۔ تو دونوں ہی طرح یہ بات جو ہے درست ہے کہ وہی اللہ جس نے امیین میں بھیجا، مبعوث فرمایا اپنے رسول کو انہی میں سے۔ اب وہ رسول کیا کرتے ہیں؟ یتلو علیہم آیاتہ، ان پر اللہ کی آیات تلاوت فرماتے ہیں، ویزکیہم، اور ان کا تزکیہ فرماتے ہیں، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور اس سے پہلے وہ کھلی گمراہی میں تھے۔ اب پہلے تو ان میں سے ہر ایک لفظ کو آپ سمجھ لیں کہ یہ کیا لفظ ہیں۔ پہلا ہے لفظ تزکیہ، وَيُزَكِّيهِمْ، یتلو علیہم آیاتہ، وہ ان پر اللہ کی آیات تلاوت فرماتے ہیں۔ اب کون سی آیات تلاوت فرماتے ہیں؟ ویری آبویس، قرآن مجید کی آیات ہے۔ تلا یتلو، تلاوت کرنا، آیات، آیت ان کی جمع ہے، نشانیاں۔ اس کے بعد وہ یزکی، اور ان کا تزکیہ فرماتے ہیں۔ زا کاف یا کا مادہ آتا ہے پاک کرنے کے لیے، زکوٰۃ اسی سے بنا ہے، انسان کے مال کو پاک کرنے والا جو عمل ہے وہ زکوٰۃ ہے۔ زے کے ساتھ زکی، یہی لفظ ہے، ایک ہے زال کے ساتھ زکی، وہ ہے ذہین، اور زے کے ساتھ زکی، پاک۔
تزکیہ باب تفعیل سے زکا یزکی تزکیتن، کسی کو پاک کرنا. ایک ہے تزکا یتزکا، وہ ہے خود پاک ہونا. یہ ہے باب تفعیل سے زکا یزکی تزکیتن، کسی کو پاک کرنا. یہ لفظ استعمال ہوتا تھا قدیم عربی میں مالی کے اس عمل کے لیے، باغبان کے اس عمل کے لیے کہ جب وہ کھرپا لے کر اپنے باغ میں جاتا یا کھیت میں جاتا اور جو کھیتی اس نے خود اگائی ہے یا جو پھل اس نے خود لگائے ہیں پودے، ان کے علاوہ جو خود رو پودے اگ گئے، جڑی بوٹیاں اگائیں، ان کو وہ اکھاڑ کر باہر نکال دیتا تھا. یہ کہلاتا تھا عمل تزکیہ. اس کا مطلب کیا ہوتا تھا کہ زمین کی جو بھی خوراک ہے یا اس کے جو وسائل ہیں، ان کا ایک بہت بڑا شیئر وہ جڑی بوٹیاں لے جائیں گی، اور جو پودے وہ خود پروان چڑھانا چاہتا ہے وہ اس سے کچھ نہیں لے سکیں گے. تو جڑی بوٹیوں کی نشو و نما کو صحیح رخ پر پروان چڑھانے کے لیے یہ جو عمل جو تھا یہ عمل تزکیہ. انسان کا تزکیہ کیا ہے؟ انسانی شخصیت میں کچھ اس کے ویک پوائنٹس ہیں. انسان کو اس کے ویک پوائنٹس کی گرفت سے آزاد کروانا تاکہ اس کی اصل شخصیت صحیح رخ پر پروان چڑھ سکے، کر سکے. یہ کیا ہے؟ یہ عمل تزکیہ. آپ کو معلوم ہے کہ ہندوستان کے اندر پاک و ہند جو اب کہلاتا ہے، اس میں عظیم جو اکثریت مسلمانوں کی ہے، ان کے آباء و اجداد ہندو تھے. یہ جاٹ، یہ راجپوت، یہ کون ہے؟ ہندو. جو اقبال نے کہا کہ کافر ہندی ہوں میں، دیکھ میرا ذوق و شوق، لب پر سلام و درود، دل میں سلام و درود. تو کافر ہندی. چینج کیسے آئی؟ مال کی محبت، دنیا کی محبت. ہندو جو ہے وہ تو دمڑی پر جان دیتا بنیا، لیکن یہاں ایک صوفی جو تھا، اللہ والا ایک بیٹھا ہوتا تھا، ایک گدڑی پہنے ہوئے، اور بادشاہ اس سے ملنے کے لیے آتا تھا اور جاتے ہوئے اشرفیوں کی تھیلی پیش کرتا تھا تو اس کے منہ پہ دے مارتے تھے. دس واز سو امپریسو. یعنی ہندوؤں کے لیے اتنی امپریسو بات تھی کہ یہ بادشاہ وہ نہیں ہے، بادشاہ تو یہ جس کے اندر کوئی لالچ ہی نہیں، جس کے اندر کوئی ہرس ہی نہیں، جو دنیا کا طالب ہی نہیں. تو اب یہ جو چیز ہے اس نے موٹیویٹ کیا لوگوں کو کہ نہیں، ہم تو خام خواہ پاگل ہو رہے ہیں اس پیسے کے پیچھے. یہ کتنے سکون سے بیٹھا ہے، یہ کتنے اطمینان سے بیٹھا ہے. کیوں نہ اسی سے یہ اطمینان جو ہے یہ حاصل کرنے کی کوشش کریں. یعنی وہی جو اللہ کے ساتھ تعلق کا آغاز کس سے ہوا کہ ایک ایک صوفی بزرگ کے ہاتھ پر لاکھوں آدمی مسلمان ہو گئے. تو تزکیہ کے انسانی شخصیت کے ویک پوائنٹس. بھوک لگتی ہے، یہ انسان کا ویک پوائنٹ ہے. پیاس لگتی ہے، یہ ویک پوائنٹ ہے. غصہ یہ ویک پوائنٹ ہے. ریپروڈکشن یہ ویک پوائنٹ ہے. جنسی جذبہ. اب انسان اپنے اسی طرح لالچ ہے، حب دنیا ہے، مال کی محبت ہے، دنیا کی محبت ہے، غصہ ہے، کینہ ہے، بغض ہے. سمجھے بات؟ اب یہ سب چیزیں کیا ہے کہ انسان کا ویک پوائنٹ ہے کہ ایک انسان اب سمجھتا ہے کون انسان ہے. بڑے بڑے لوگ آپ نے دیکھے ہوں گے کہ غصے میں آ کر کیا سے کیا کر دیتے ہیں. ذرا غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے تو خود افسوس کرتے ہیں کہ یار میں کیا کر بیٹھا. دنیا کے پیچھے کتوں کی طرح بھاگتے ہیں، لیکن ذرا سکون سے بیٹھتے ہیں تو محسوس کرتے ہیں کہ ہم کس چکر میں پڑے ہوئے ہیں. بڑے بڑے بدکار لوگ، ان کے بھی کبھی آپ ذرا ریلیکس ہو کے بیٹھے ہوں، آپ ذرا کبھی ان سے ہارٹ ٹو ہارٹ ٹاک کر کے دیکھیں، وہ بھی کنڈیم کریں گے کہ ہاں یہ جو بدکاری ہے، زنا جو ہے، یہ تو اچھا کام نہیں ہے، باقی ہمیں نہیں کرنا چاہیے. لیکن جانتا ہوں ثواب طاعت و زور پر طبیعت ادھر نہیں آتی. کیسے کیا جائے؟ آپ پوچھیں گے ان سے
کہ بھائی یہ تم کیوں کرتے ہو؟ کیا خیال ہے تمہارا؟ تم جو کسی کے ساتھ یہ کرتے ہو، تم یہ چاہتے ہو کہ تمہاری بیٹی کے ساتھ کوئی ایسا کرے؟ نہیں۔ تم چاہتے ہو کہ تمہاری ماں کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ کرے؟ نہیں۔ جس کے ساتھ تم یہ معاملہ کرتے ہو وہ کسی کی ماں ہے کہ نہیں؟ ہاں ہے۔ بیٹی ہے کہ نہیں؟ ہاں ہے۔ پھر کیوں کرتے ہو؟ کہے گا آپ سے بھائی دعا کیا کریں آپ مجھے بھی اللہ تعالیٰ اس سے نکال دے، کہے گا نا؟ کرتا کیوں ہے؟ غلط سمجھتا ہے لیکن اس کے باوجود اس کو اپنے جذبات پر کنٹرول نہیں۔ اب یہ کنٹرول حاصل کرنا کہ انسان اپنے ویک پوائنٹ سے پاک ہو جائے، ویک پوائنٹ اس کو اوور پاور نہ کر سکے، اس کا نام ہے تزکیہ۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ قرآن مجید کی آیات کی تلاوت کی، ان کا تزکیہ کیا۔ یتلو علیہم آیاتہ، حضور پر اللہ کی آیات تلاوت فرماتے ہیں، ویزکیہم، ان کا تزکیہ فرماتے ہیں، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں۔ اب کتاب عام ترجمہ کیا گیا قرآن کی تعلیم دیتے ہیں، حکمت امام شافعی نے ترجمہ کیا سنت کی تعلیم دیتے ہیں۔ لیکن آپ ذرا گہرائی کے ساتھ دیکھیں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دے کر کیا بھیجا گیا تھا؟ پچھلی صورت میں جو فرمایا گیا کہ دو ہی چیزیں آپ کو دے کر بھیجا گیا، الہدا اور دین حق۔ اب میں نے کہا تھا کہ الہدا کے معنی کیا ہے؟ یہ دی گائیڈنس کیوں ہے؟ ایک انڈیویجول کے لحاظ سے کل گائیڈنس جو وہ قرآن کے اندر ہے۔ ایمان یہ پیدا کرتا ہے، انسان کے دل کو یہ موٹیویٹ کرتا ہے، نیکی کا رجحان یہ پیدا کرتا ہے۔ ہوا کہ نہیں پتا؟ آپ نے محسوس کیا کہ نہیں؟ یعنی 23ویں دن آپ محسوس کرتے ہیں کہ نہیں کرتے کہ یہ قرآن کیا ہے؟ اس قرآن نے کوئی فرق پیدا کیا کہ نہیں کیا؟ تزکیہ ہوا ہے کہ نہیں ہوا؟ یقیناً ہوا، اللہ کے فضل و کرم سے ہوا ہے۔ تو یہ کس کا ہے؟ قرآن کا۔ تو زیادہ آپ ذرا گہرائی سے غور کریں گے تو معلوم ہوگا کہ یہ چاروں چیزیں قرآن ہی سے متعلق ہیں۔ قرآن کا ایک حصہ وہ ہے جو احکام سے متعلق ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، تم پر روزہ رکھنا لکھ دیا گیا، یہ کتاب۔ قرآن کے اندر حکمتیں اور دانائی کی باتیں بھی ہیں، حکمت اور دانائی کی باتیں، اس سے بھی قرآن بھرا پڑا ہے۔ القرآن الحکیم ہے نا، حکمت والا قرآن۔ اور اس قرآن کے اندر اللہ کی نشانیاں بھی ہیں، آیات۔ اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لائے، مس خام کو جس نے کندن بنایا، کھرا اور کھوٹا الگ کر دکھایا۔ تزکیہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ تو کھوٹے اور کھرے کو الگ کرنا، مس خام کو کندن بنانا، بھٹی میں ڈالو اور جو ملا جلا ہے اس کو میں سے سونا علیحدہ کر لو، اور جو باقی ایرا وغیرہ چیزیں ان کو ایک طرف کر دو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ قرآن مجید کے آپ دیکھیے گا مختلف حصے، مکی قرآن ہم پڑھ کے آئے بہت سا حصہ، اور کل پھر ہم مکی قرآن پڑھیں گے۔ وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی۔ الحاقۃ ما الحاقۃ وما ادراک ما الحاقۃ، القاریۃ ما القاریۃ وما ادراک ما القاریۃ، اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها اما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ويل للمطففين الذين اذا اكتالوا على الناس يستوفون واذا كالوهم وزنوهم يخسرون الا يظن اولئك انهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين۔ یہ کیا ہے؟ اور پھر ان فی خلق السماوات والارض افرأيتم ما تمنون انتم تخلقونه ام نحن الخالقون افرأيتم ما تحرثون افرأيتم ما تشربون افرأيتم ما تورون۔ یہ کیا ہے؟ نشانیاں۔ تو مکی قرآن بھرا پڑا ہے اللہ کی اور آخرت کی نشانیوں سے۔ تو سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ وہ آیات جو مکے میں نازل ہوئیں وہ ان پر تلاوت کی،
جو کیا تھیں؟ وہ نشانیاں تھیں. ان ادر میننگز آلسو. ایک تو قرآن کی آیات تو تھی لیکن قرآن کی وہ آیات کی جو نشانیوں پر مبنی تھی پہلے آپ نے وہ سنائی, ان کی تلاوت کی. ان سے کیا ہوا؟ آپ سے آپ دل صاف ہوتے چلے گئے. اور جیسا کہ بار بار سامنے آیا کہ دل کی صفائی کی سب سے بڑی علامت کیا ہے؟ اللہ کا خوف. راس الحکمت مخافت اللہ. اتقوا اللہ, اللہ سے ڈرو. تو سب سے بڑا کام کیا کیا ان آیات نے؟ اللہ کا خوف پیدا کر دیا, قیامت کا ڈر پیدا کر دیا. نتیجہ کیا نکلا؟ اب ایتھوں پٹنا ادھروں پٹنا ادھر لانا. بولیا رب نو کی پانا, ادھروں پٹنا ادھر لانا. صحابہ کرام کے جو دل تھے پہلے دنیا کے اندر کھبے ہوئے تھے نا, تو دنیا میں سے ان کو نکال دیا اور کہاں ان کو امپلانٹ کر دیا؟ آخرت میں امپلانٹ کر دیا. الدنیا مزرعۃ الآخرہ, دنیا آخرت کی کھیتی ہے. تو کس نے کیا؟ اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا. الفاظ بڑے خوبصورت استعمال کیے مولانا حالی نے, نسخہ کیمیا, یعنی جس نے کیمیکل چینج پیدا کر دی. کوئی فزیکل چینج نہیں تھی صحابہ کرام کے اندر جو آئی تھی, کیمیکل چینج تھی, irreversible چینج تھی. اسے خام کو جس نے کندن بنایا, کھرا اور کھوٹا الگ کر دکھایا. یہ ہے عمل تزکیہ. ہوا کیا کہ جب ہم نے اس کے حصے بکھرے کر دیے ان چاروں چیزوں کے, اب تزکیہ ایک سیپریٹ عمل ہو گیا جو شارٹ آف قرآن ہوتا ہے. یعنی عمل تزکیہ میں جو ہمارے صوفیہ کے ہاں ان پریکٹس ہے, صوفیہ کی جو کریڈیبلٹی ہے, ان کی جو کریڈٹ والی بات ہے, وہ پورا پورا کریڈٹ دے دیجیے گا ان کو. لیکن چونکہ وہ نبی بہرحال نہیں ہے, کوئی بھی نبی نہیں ہے. ہر انسان جو غیر نبی ہے اس کے کام میں کہیں نہ کوئی خامی تو ہونی ہے, اس میں کوئی شک نہیں. کہ قرآن مجید کی طرف توجہ جتنی ہونی چاہیے تھی اتنی نہیں ہو سکی. اقبال نے شکوہ کیا نا, صوفی پشمینہ پوشے حال مست, از شراب نغمہ قوال مست, آتش از شیر عراقی در دلش, در نمی سازت بقرآن محفلش. عجیب بات ہے کہ صوفی جو ہے پشمینہ پہنے ہوئے, وہ صوف کا لباس پہنے ہوئے بیٹھا ہے, از شراب نغمہ قوال مست, اور شراب جو قوال کے نغمے کی جو شراب ہے, جو لذت ہے, اس سے لطف اندوز ہو رہا ہے. آتش از شیر عراقی در دلش. افسوس کی بات یہ ہے کہ حافظ کا شعر جو ہے اس کی محفل میں پڑھا جاتا ہے تو جھوم جاتا ہے, لیکن قرآن پڑھ کے نہیں جھومتا. در نمی سازت بقرآن محفلش, اس کی محفل میں قرآن نے کوئی مقام نہیں پایا. تو انسان کا تزکیہ نفوس کا بھی بہترین نسخہ کیا ہے؟ قرآن. یہ تو انسان کے دل میں سیدھا اتر جائے گا نا. قرآن پڑھتے ہوئے ہر انسان کو جو ہے اپنے باطن کی تصویر نظر آئے گی اور وہیں ساتھ ٹریٹمنٹ لکھا ہوا نظر آئے گا. تو جو ریموٹ کارنرز ہیں انسان کے قلبی امراض کی, جو ریموٹ ڈیزیزز ہیں بہت دور کہیں پڑی ہوئی, جن کو کوئی اور فزیشین پہچان نہیں سکے گا, کوئی اور بڑے سے بڑا ماہر نفسیات ان کو ڈائگنوز نہیں کر سکے گا, لیکن قرآن ان کو جا کے لوکیٹ کرے گا اور وہاں جا کے ان کا علاج کرے گا, بشرطے کہ انسان قرآن کو اپنے دل میں اتارنے کی صلاحیت پیدا کرے. تو یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم, اسی کا نتیجہ تزکیہ ہو گیا. اب جب تزکیہ ہو گیا, یعنی دل جو ہے وہ یہاں سے اکھاڑ کر وہاں جا کے گاڑ دیا, اب جتنے مرضی احکام سناؤ, سب احکام جو ہیں ان کے بیج برابر ہوں گے. زمین تیار نہیں ہے تو آپ احکام بکھیریں گے تو کیا ہوگا؟ بیج ضائع ہو جائے گا. اور جب زمین تیار ہو جائے تو پھر آپ بیج یوں ڈالتے چلے جائیے اور فوراً وہ فصلیں جو ہیں وہ اگتی چلی جائیں. یہی ہوا کہ مکی قرآن میں جب دل پریپیئر ہو رہے تھے, تزکیے کا عمل ہو رہا تھا, احکام بہت کم, اور جو ہی وہ عمل ہو گیا مکمل, اب حکم پر حکم. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام, یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القتال, یا ایھا الذین آمنوا اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین الی آخر الآیہ. اب احکام آ رہے ہیں. یہ کیا ہے؟ تعلیم کتاب, احکام کی تعلیم, اور لاسٹ آف آل حکمت کی تعلیم, دانائی کی تعلیم. اب حکمت بھی دو معنوں میں یاد رکھیے گا. ایک ہے حکمت کے معنی, اس کو بنیادی مفہوم کیا ہے؟ میچورٹی. حکمت کے معنی حکم سے بنا ہے, استحکام بھی اسی سے بنا ہے. حکم وہی دیتا ہے نا جو پاورفل ہو, استحکام میچورٹی کسی شے کی.
تو حکمت میں بنیادی سینس کیا ہے کہ انسان کے اندر اس کا علم اور اس کا سوچ اور اس کا فہم میچور ہو جائے. اب اس کی ایک تو وہ بات کہ میچورٹی کی سب سے بڑی علامت کیا ہے؟ خوف خدا پیدا ہو جائے. یعنی اگر تو انسان کے دل میں نرا علم ہی علم ہے تو پھر کیا ہوگا؟ انسان اللہ تعالیٰ کی ذات کو اس طرح سے پہچان نہیں سکے گا جیسے اس کو پہچاننا چاہیے. اور اگر وہ اللہ تعالیٰ کو پہچان لے گا، علم ہے اس کے پاس، معلومات ہیں اللہ کی ساری، لیکن معرفت حاصل نہیں ہوگی. نری معلومات جو یہ انسان کے لیے کافی نہیں. جب ساتھ ساتھ خوف خدا بھی پیدا ہوتا ہے تو اللہ کی معرفت حاصل ہوتی ہے. اور جب حکمت اپنی ٹاپ پر پہنچتی ہے تو انسان پر خوف خدا جو ہے وہ پوری طرح طاری ہو جاتا ہے. اس کا کوئی عمل بغیر اس کے نہیں ہوتا. دوسرا جو ہے وہ مفہوم کیا ہے حکمت کا؟ کہ انسان کو یہ معلوم ہو جائے کہ یہ حکم ہے اور یہ اس کی حکمت ہے. روزہ رکھو، یہ حکم ہو گیا. کیوں رکھو؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ. وہ بھی کیا ہے؟ خوف خدا پیدا ہو جائے. تیسرا آسپیکٹ حکمت کا یہ ہے کہ انسان علم میں اتنا میچور ہو جائے کہ اس کو تمام جو دین ہے وہ ایک نقطے پر مرتکز نظر آئے. مثلا نقطہ توحید، اس کو تمام جو دین ہے اس کو نقطہ توحید پر مرتکز نظر آئے. نماز کا توحید سے کیا تعلق، روزے کا توحید سے کیا تعلق، زکوٰۃ کا توحید سے کیا تعلق، جہاد کا توحید سے کیا تعلق، اطاعت کا توحید سے کیا تعلق، توکل کا توحید سے کیا تعلق، تقوی کا توحید سے کیا تعلق. یہ سب چیزیں جو اس کو ایک نقطے پر مرتکز نظر آئیں. اسی طرح اسی کا وہ آسپیکٹ جو حضرت عمر فاروق کی شخصیت میں آپ کو نظر آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان کو دانائی عطا کر دی تو انہوں نے احکام سے پہلے احکام کو محسوس کرنا شروع کر دیا کہ this doesn't seem to be compatible with Islam. یہ کیا ہے کہ وہ پورا جو نقشہ ایک دم جو ہے ان ٹوٹالٹی ان کے سامنے آ گیا. ڈیٹیلز ابھی نہیں آئی لیکن وہ ٹوٹل نقشہ جو ہے ان کی پکچر جو ہے ذہن میں صحیح بن گئی دین کی. اب کیا ہے؟ ہر چیز جو ہے وہ بالکل پراپرلی اورینٹڈ ہوگی کہ یہ جو ہے وہ اس مقام پر ہے اور یہ اس مقام پر ہے اور یہ اس مقام پر ہے. اس کا اگرچہ حکم نہیں آیا لیکن اٹ سیمز ٹو بی کہ اس کا یہ مقام ہمارے دین کے اندر ہے، یہ ہونا چاہیے. بس بات کی تو اللہ کا حکم آ گیا. تو یہ ہے وہ حکمت کا ٹاپ لیول جو آپ کا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نظر آتا ہے. حکمت، دانائی، میچورٹی. علم میچور ہو گیا، اتنا میچور ہو گیا کہ انفارمیشن آنے سے پہلے ہی انسان نے محسوس کر لیا کہ یہ اس کی کمپیٹیبلٹی اسلام کے ساتھ ہے اور یہ اسلام کے ساتھ کمپیٹیبل نہیں. تو هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. اور اس سے پہلے وہ تھے کھلی گمراہی. وآخرین منہم لما یلحقوا بہم. اور دوسرے ان میں سے جو ابھی ان کے ساتھ ملحق نہیں ہوئے. اب یہ کس کا ذکر ہے؟ کیوں جی میرا اور آپ کا ذکر ہے بھائی، غیر امیین کا. دوسری آیت میں کون ہے؟ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم. اور اس کے بعد وآخرین، اور دوسرے جو ابھی ملحق نہیں ہوئے. ہم کب ملحق ہوئے اسلام کے ساتھ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ؟ بعد میں ملحق ہوئے. تو ہم کون ہیں؟ آخرین. امت کے دو حصے، اول امیین اور آخرین، غیر عرب جو ابھی ملحق نہیں ہوئے. تو ڈائریکٹلی امیین میں کام کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہی یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. لیکن آخرین میں بھی کام اسی طرح ہوگا کہ ان کو بھی حضور کا کوئی نائب ہوگا جو انہیں قرآن پڑھائے گا، آیات سنائے گا، ان کا تزکیہ کرے گا، انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دے گا. یا ایک سے زائد لوگ ہوں گے، کوئی اس کا کوئی ایک پہلو جو ہے وہ کرے گا، کوئی دوسرا پہلو کرے گا، کوئی تیسرا پہلو کرے گا، لیکن یہی پروسیس ہوگا. یہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی. اگر کوئی اور چراغ جلانے کی کوشش کی قرآن کے علاوہ، کسی اور سے روشنی لینے کی کوشش کی تو گمراہی ملے گی، روشنی نہیں ملے گی. یہ فرمان ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا.
کہ قرآن کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ وَمَنِ ابْتَغَى الْهُدَىٰ فِي غَيْرِهِ أَضَلَّهُ اللَّهُ، جس نے ہدایت حاصل کرنے کی کوشش کی قرآن کو چھوڑ کر کسی اور چیز سے، تو اللہ تعالیٰ اسے گمراہ کر دے گا۔ تو خدا یہ ہے، ہدایت یہ ہے، خواہ وہ مکے کے یا عرب کے لوگ ہوں، امیین میں سے جن کو خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بنفس نفیس یہ ہدایت پہنچائی، یا بعد میں آنے والے لوگ ہوں، اگر وہ اس کو سورس بنائیں گے، اسی ہدایت کو، یہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی۔ اگر کوئی اور چراغ جلانے کی کوشش کی تو بظاہر معلوم ہوگا کہ روشنی ہو گئی ہے، لیکن حقیقت میں کیا ہوگا؟ روشنی نہیں ہوگی۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور اللہ تعالیٰ بالا دست حکمت والا ہے۔ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ، یہ اللہ کی دین ہے، اللہ تعالیٰ جس پر چاہتا ہے اپنا فضل فرماتا ہے۔ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ، اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے۔ مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا التَّوْرَاةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا، ان لوگوں کی مثال جو حامل تورات بنائے گئے، ان لوگوں کی مثال جو حامل تورات بنائے گئے، ثم لم يحملوها، پھر انہوں نے اس کو نہ اٹھایا۔ اب حامل تورات کون بنائے گئے تھے؟ یہودی۔ کوئی ایسا یہودی ہے کہ جو آپ نے دیکھا ہو کہ جو تورات کو اٹھانے کے لیے تیار نہ ہو؟ کون؟ ایسا تو نہیں ہے کوئی؟ تو یہاں پہ کس کا ذکر ہے؟ جی، یعنی قرآن مجید کو جیسے اٹھانا چاہیے تھا ویسے نہیں اٹھایا۔ اب آگے مثال آ رہی ہے، کیوں مثال سے واضح ہو جائے گی کہ ان لوگوں کی مثال جو حامل تورات بنائے گئے اور انہوں نے تورات کو نہ اٹھایا، اس کو نہ اٹھایا، اس گدھے کی سی ہے ان لوگوں کی مثال کہ جو جن پر کتابوں کا بوجھ ڈال دیا گیا۔ اب گدھا کیا کرتا ہے؟ گدھا کس کام آتا ہے؟ ٹرانسپورٹیشن، مال برداری یعنی ٹرانسپورٹیشن۔ اس پر آپ روئی لاد دیں، اس پر آپ گندم لاد دیں، اس پر آپ مٹی لاد دیں، اس پر آپ کتابیں لاد دیں، ایکولی گڈ۔ اس کا تو کام ٹرانسپورٹ کرنا ہے نا۔ تو گدھا جو ہے وہ کتاب کو یہاں سے لے کر وہاں تک ٹرانسپورٹ تو کر سکتا ہے ادب کے ساتھ، کہ اس کو ذرا زیادہ جھٹکے نہ دے، اس کو راستے میں گرائے نہیں، لیکن اس کتاب سے کوئی استفادہ نہیں کر سکتا۔ یہی کام انہوں نے کیا، اس کو ادب سے اٹھایا تو صحیح، ایک جگہ سے دوسری جگہ بڑی ادب کے ساتھ ٹرانسپورٹ کیا کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، بائبل ہے، لیکن اس کو پڑھ کے نہیں دیا۔ اس سے پڑھا بھی صحیح تو ہدایت اخذ نہیں کی۔ تو اللہ کی کتاب آتی کیوں ہے؟ فار گائیڈنس۔ تو اگر کوئی قوم اللہ کی کتاب کو صرف عزت کے ساتھ ٹرانسپورٹ کرے اور ایک نسل سے دوسری نسل میں منتقل کرے بغیر اس سے ہدایت اخذ کیے ہوئے، اس کی مثال کیسی ہے؟ گدھے کی سی ہے جس پر کتابوں کا بوجھ ڈال دیا گیا۔ کل میں نے عرض کیا تھا کہ یہ جو صورتیں ہیں، سورہ حدید تا، سورۃ التحریم، ان میں کفار سے کہیں خطاب نہیں، اور بنی اسرائیل کو بھی بطور مثال پیش کیا گیا ہے۔ اب دیکھیے مثال آ گئی۔ اب مثال کس کے لیے بیان ہو رہی ہے؟ ہمارے لیے۔ ہم بھی قرآن کو کہتے ہیں کہ اللہ کا کلام ہے، اور اس کو بڑی عزت سے ٹرانسپورٹ کرتے ہیں فرام ون پلیس ٹو دی ادر بھی، اور فرام ون جنریشن ٹو دی ادر جنریشن بھی، یعنی اس کا حمل کر رہے ہیں، یعنی ایک جگہ سے اٹھا کر دوسری جگہ لے کر جانا، یہ کیا ہے؟ حمل۔ ثم لم يحملوها، کیسے نہیں اٹھایا؟ ویسے تو ہم اٹھا رہے ہیں اس کو، جیسے اٹھانا چاہیے تھا اس سے ہدایت اخذ نے کی۔ تو ہماری مثال گدھے کی سی ہے جو کتابوں کا بوجھ لاتا ہے اور ایک جگہ سے اس کو اٹھا کر دوسری جگہ لے جاتا ہے، ایک نسل سے دوسری نسل کو منتقل کر دیتے ہیں، لیکن اس سے کیا نہیں لیتے؟ گائیڈنس نہیں لیتے۔ بئس مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ، بہت بری مثال ہے ان لوگوں کی جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا۔ فتویٰ آ گیا نا۔ کوئی یہودی آپ نے دیکھا کہ جو ڈس اون کرتا ہو تورات کو؟ نہیں۔ کوئی مسلمان دیکھا جو ڈس اون کرتا ہو قرآن کو؟ نہیں۔ تو قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ طرز عمل جو ہے کہ قرآن کو، اللہ کے کلام کو، تورات کو یا قرآن کو ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسپورٹ تو کرنا، منتقل تو کرنا، لیکن اس سے گائیڈنس حاصل نہ کرنا، یہ کیا ہے؟ یہ گدھے کا سا طرز عمل ہے۔
واللہ لا یہدی، اور یہ اس کی تکذیب ہے، اس کا انکار ہے. واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ تعالیٰ ایسے ظالموں کو راہیاب نہیں کرتا. ظلم کسے کہتے ہیں؟ حق مارنا، کسی کی حق تلفی کرنا. اب قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ کے کلام کی حق تلفی. میں نے مثال دی تھی نا، بچے کا حق مارنا زیادتی، اور والدین کا حق مارنا بڑی زیادتی. کسی بھی تحریر کی حق تلفی کیا ہے کہ انسان اس کو غور سے پڑھے ہی نہیں. اللہ کے کلام کی حق تلفی سب سے بڑی حق تلفی ہے. واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ تعالیٰ ایسے ظالموں کو راہیاب نہیں کرے. ہدایت نہیں دے گا، باقی سب کچھ مل جائے گا، ہدایت نہیں ملے گی. کیوں؟ ہدایت تو یہاں پڑی ہوئی. جو اس کو کھلے دل سے پڑھے گا، اپنا امام مان کر، اپنا قائد مان کر، روشنی سمجھ کر پڑھے گا، اس سے روشنی اخذ کرنے کے لیے روشنی تو اسے ملے گی. واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ تعالیٰ ایسے ظالموں کو راہیاب نہیں کرے گا. اللہم ربنا لا تجعلنا منہم، اللہم ربنا لا تجعلنا منہم، اے اللہ ہمیں ایسے لوگوں میں سے نہ بنا. قل یا ایھا الذین ھادوا ان زعمتم انکم اولیاء للہ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین. اب ایک اور مثال، یعنی سنوانا ان کو ہے لیکن کہا ان سے جا رہا ہے سنوانا ہمیں. کہہ دو اے یہودیو، ان زعمتم انکم اولیاء للہ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین. یہودی کہتے تھے کہ ہم اللہ کے بڑے پیارے اور بڑے چہیتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ خار ہیں، بدکار ہیں، ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں، جو کچھ بھی ہیں تیرے محبوب کی امت سے. ان کا بھی خیال کہ ہم بخشے بخشائے، ہمارا بھی خیال کہ ہم بخشے بخشائے. کلیم بظاہر زبان سے ہم کہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تم کہتے ہو کہ تم اللہ کے بڑے پیارے اور چہیتے ہو. تو اگر پیارے اور چہیتے ہو تو بڑی اللہ سے ملاقات کی خواہش ہونی چاہیے تمہاری. لاجیکل بات ہے نا. تو اللہ سے بڑا پیار ہے تو پھر مرو، دفاع ہو جا کے ملو اللہ سے. یا ایھا الذین ھادوا ان زعمتم انکم اولیاء للہ، اگر تمہیں یہ زعم ہے، غلط فہمی ہے کہ تم اللہ کے بڑے پیارے ہو، من دون الناس لوگوں کے مقابلے میں، یعنی باقی لوگوں کے مقابلے میں، فتمنوا الموت تو موت کی تمنا کرو، ان کنتم صادقین اگر تم واقعی سچے ہو. خود ہی جواب دیا ولا یتمنونہ ابدا بما قدمت ایدیہم، اور یہ کبھی موت کی تمنا نہیں کریں گے بما قدمت ایدیہم، اس چیز کے ہوتے ہوئے کہ جو انہوں نے آگے بھیجی ہے. یعنی آخرت میں اگر انہوں نے کوئی سامان بھیجا ہو تبھی تو وہاں جانے کی تمنا کریں گے نا. کوئی امریکہ آئے گا کسی سے ادھار لے کر، جیب میں اس کے $500-600 ہوں گے تبھی آئے گا نا، یا اس کا یہاں بینک بیلنس ہو، یا اس کے پاس کوئی اسپانسر لیٹر گیا ہوا ہو تبھی تو آئے گا. تو جس کا یہاں ہے ہی کچھ نہیں وہ تو نہیں آئے گا. اس لیے کہ انہیں پتا ہے کہ انہوں نے آگے کیا بھیجا ہے. بما قدمت ایدیہم، اس کے ساتھ کہ جو کچھ انہوں نے آگے بھیجا ہے کبھی موت کی تمنا نہیں کریں گے. واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ تعالیٰ ایسے ظالموں کو جانتا ہے. ہم بھی وہی لوگ ہیں، کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے بڑے پیارے اور بڑے چہیتے ہیں اور اللہ نے بخشی دینا ہے ہمیں، پھر یہاں کو ذلیل ہوتے پھر رہے ہیں، مرے جا کے موت کی تمنا کریں. قل ان الموت الذی تفرون منہ، کہو کہ بے شک وہ موت جس سے تم دور بھاگتے ہو، تفرون منہ جس سے تم فرار اختیار کرتے ہو، فإنہ ملاقیکم، پس بے شک وہ تم سے ملاقات کرنے والی ہے. ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ، پھر تم لوٹائے جاؤ گے اس ذات کی طرف کہ جو ہر چھپے اور کھلے کو جاننے والا ہے. فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، پھر وہ تمہیں جتلائے گا کہ تم کیا کیا کرتے تھے. یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ. اب وہی جو دوسری آیت میں فرمایا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کام کیا ہیں، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. اب اسی کا ایک ریگولر فیچر، بلکہ ایک بات رہ گئی، پہلی اور دوسری آیت کے درمیان بھی ایک خاص لنک ہے.
اللہ کی 4 صفات پہلی آیت میں بیان ہوئی، الملک بادشاہ، القدوس پاک، العزیز بالادست، اور الحکیم حکمت والا۔ حضور کے 4 کام کیا ہے؟ پہلا، یتلو علیہم آیاتہ، اللہ تعالیٰ کی آیات کے ذریعے سے کیا پہچان ہوتی ہے اللہ کے بادشاہ ہونے کی۔ اللہ قدوس ہے تو حضور انسانوں کو پاک کرتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ بالادست ہے تو اس کا حکم چلنا چاہیے، لہذا اس کے احکام ہیں۔ اور پھر وہ حکیم ہے تو اللہ تعالیٰ کی کتاب کی حکمتیں ہیں وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم تلقین کرتے ہیں حکمت کی، اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں، تو یہ 4 چیزیں بھی ساتھ مل جاتی ہیں۔ اب انہی 4 چیزوں کے لیے ریگولر فیچر، ریگولر ایک نظام جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا نماز جمعہ کی شکل میں، خطبہ جمعہ کی شکل میں۔ عام دنوں میں 5 نمازیں، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، لیکن جمعے کے روز بجائے ظہر کے جمعہ۔ دونوں میں کیا فرق؟ ظہر کی 4 رکعتیں، جمعے کی 2 رکعتیں نماز کی، اور 2 رکعتوں کا قائم مقام 2 خطبے۔ بڑی عجیب سی بات معلوم ہوتی ہے نا، آپ کو شاید نہ ہوتی ہو، مجھے تو بچپن میں عجیب سی لگتی تھی کہ تھوڑی دیر کے لیے خطیب صاحب بیٹھ جاتے تھے پھر کھڑے ہو جاتے تھے، ایسی کون سی تھکاوٹ ہو جاتی تھی، لیکن بعد میں پڑھا حدیث میں تو پتہ چلا کہ حضور کی سنت ہے۔ مسلم شریف کی روایت ہے کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبتان، آپ کے 2 خطبے ہوا کرتے تھے، یجلس بینہما، آپ ان دونوں خطبوں کے درمیان تشریف رکھتے تھے کچھ دیر کے لیے، یقرأ القرآن ویذکر الناس، آپ خطبوں کے دوران قرآن پڑھتے تھے اور لوگوں کو نصیحت فرماتے تھے۔ اب وہی قرآن کی تعلیم، یتلو علیہم آیاتی، ایمان پیدا کرنا، احکام بتانا، حکمتیں بتانا، اور لوگوں کا تزکیہ کرنا، ایمان کی بیٹری چارج کرنا، یہ جمعے کا فنکشن ہے، خطبہ جمعہ کا۔ یعنی ایمان کی بیٹری پھر سے چارج ہو جائے۔ کیسے چارج ہوگی؟ قرآن پڑھانے سے چارج ہوگی۔ اس کی جو مین بیٹری ہیڈ ہے وہ کیا ہے؟ قرآن ہے۔ اس کے ساتھ جوڑنا لوگوں کو، یعنی تھوڑا سا جمپ دے دینا، پھر 1 ہفتہ نکل جائے، پھر آئیں، پھر تھوڑا سا جمپ لے لیں، پھر ہفتہ گزار لیں، پھر 1 جمپ لے لیں، پھر ہفتہ گزار لیں۔ تو ایمان کی بیٹری کو ریچارج کرنا قرآن کے ذریعے سے، اسی سے تزکیہ ہوگا، موٹیویشن ہوگی، اور پھر احکام اور حکمتیں بتانا تاکہ وہ اس کے ساتھ بالکل اٹیچ ہو جائیں قرآن مجید کے ساتھ۔ تو اس کے لیے جمعے کا یہ نظام، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، اے ایمان والو جب ندا دی جائے نماز کے لیے جمعے کے دن، فاسعوا الی ذکر اللہ، تو لپکو اللہ کی یاد کی طرف، لفظی ترجمہ ہوگا دوڑو اللہ کی یاد کی طرف، لیکن چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کی طرف آتے ہوئے، نماز پڑھنے کے لیے آتے ہوئے دوڑنے سے منع کیا ہے، لہذا محتاط ترجمہ ہے لپکو اللہ کی یاد کی طرف۔ وذروا البیع، اور سودا بیچنا چھوڑ دو، کاروبار ترک کر دو۔ مسلمان پر کاروبار حرام ہو جاتا ہے اذان کے ہونے پر، یاد رکھیے گا اس بات کو۔ ہمارے دین کی بنیادی تھیم کیا ہے؟ کہ ہم دنیا کے کتے نہ بنیں، اللہ کے لیے ہمیں اپنا کاروبار چھوڑنے کی عادت پڑے۔ اب اس کے لیے جان بوجھ کر کوئی عیسائی یا ہندو ملازم رکھنا کہ جمعے کے وقت اور نماز کے وقت جو ہے وہ دکان کھلی رہ سکے، نہیں۔ 24 گھنٹے کاروبار کرنا فرض نہیں ہے، بلکہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ چھوڑو کاروبار کو، وذروا البیع، چھوڑ دو کاروبار، یہ نہیں کہ دوسرے ملازم کو بٹھا کے آ جاؤ۔ وذروا البیع، چھوڑ دو کاروبار، ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، اگر تم سمجھو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، یہاں تو ایک اور فارمولہ بھی ہے نا کہ جمعے کے وقت بیوی کو بٹھا دو دکان پر، زیادہ آسان فارمولہ۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، جب نماز ہو جائے، فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، اور پھر وہ خطبے کے اندر شامل ہونے کی جو تلقین ہے اس پر نوٹ کیجئے کہ 2 رکعتوں کا قائم مقام خطبہ ہے، 2 خطبے ہیں، اور جمعے میں حاضری لگتی ہے خطبے سے پہلے پہنچنے پر۔ پڑھیے گا وہ احادیث کہ جو پہلی سات میں مسجد میں آتا ہے جمعے کے دن،
اسے اونٹ کی قربانی کا ثواب، پھر گائے کی قربانی کا، پھر بھیڑ کی قربانی کا، پھر مرغی کی قربانی کا، پھر انڈے کی قربانی کا، یہاں تک کہ جب اذان ہو جاتی ہے اور خطیب خطبہ دینے کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے تو وہ فرشتے کے جو رجسٹر پہ حاضری لگا رہے ہوتے ہیں اور نوٹ کر رہے ہوتے ہیں کون کس وقت آیا، وہ بھی رجسٹر بند کر دیتے ہیں، وَيَسْتَمِعُونَ ذکر، اور خطبہ سننا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اگر خطیب خطبہ دینا شروع کر دیا خطیب نے، اس کے بعد آپ پہنچے، ٹھیک ہے جمعے کی نماز تو آپ کی ہو گئی، لیکن جو اصل مقصد تھا اس کا وہ تو نماز تھا ہی نہیں۔ جمعے کو جس چیز نے جمعہ بنایا تھا وہ تو خطبہ تھا، نماز تو روز ہوتی ہے ظہر کی، اس میں کیا چیز خاص تھی؟ خطبہ جمعہ خاص تھا، وہ سننا زیادہ ضروری ہے۔ کیسے ہوگا؟ اہتمام، جاب پہ ہیں تو اس پہ سے چھٹی لیں، باقاعدہ لکھ کر دیں کہ یہ 2 گھنٹے میں چھٹی کروں، وقت پر آئیں، خطبہ شروع ہونے سے پہلے مسجد میں پہنچے، وضو کر کے اور پہلے وہاں پر بیٹھے ہوئے موجود ہوں، وہاں پر کوئی دوڑ نہ لگی ہوئی ہو، اور جب نماز ختم ہو جائے تو اجازت ہے فانتشروا فی الارض، تو زمین میں پھیل جاؤ، وابتغوا من فضل اللہ، اور اللہ کے فضل کو تلاش کرو۔ یہاں فضل سے مراد کیا ہے؟ رزق، اس لیے کہ رزق انسان کی کمائی نہیں ہے، جو اللہ نے لکھا ملنا تو وہی ہے، ہم نے صرف جا کے ڈھونڈنا ہے کہ میرا حصہ کہاں پڑا ہوا ہے، حصہ طے ہے، میں نے اسے جا کے ڈھونڈنا ہے اور ڈھونڈ کے جا کے لے آنا ہے، بس کما کے نہیں لانا میں۔ تو وابتغوا من فضل اللہ، اللہ کے فضل کو تلاش کرو، واذکروا اللہ کثیرا، اور اللہ کو بہت زیادہ یاد کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پاؤ۔ یہودیوں کو بھی پہلے جمعے کا دن دیا گیا تھا، ایک روایت کے مطابق انہوں نے اپنی عادت کے مطابق دن تبدیل کروایا تو اللہ نے کہا کہ پھر پورا دن خالص کرو اس کے لیے۔ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفضوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ۔ ایک روایت یہ ہے کہ جس طرح عید کی نماز میں خطبہ جو ہے وہ نماز کے بعد ہوتا ہے، پہلے جمعے کا خطبہ بھی نماز کے بعد تھا۔ نماز کو لوگ اہمیت دیتے تھے، خطبے کو اہمیت نہیں دیتے تھے، یہاں تک کہ ایک ایسا موقع آیا کہ قحط کا زمانہ تھا اور نماز ہو گئی جمعے کی اور خطبہ حضور دے رہے تھے تو لوگوں نے خطبے کو اہمیت نہیں دی، گھنٹیوں کی آواز آئی، ان کا اچھا غلہ آ گیا ہے، یا کوئی اور کوئی تاجر تھا اس کو، اس پر یہاں کنڈیم کیا گیا ہے کہ آپ کو کھڑا چھوڑ دیا خطبہ دیتے ہوئے اور خود بھاگ پڑے پیچھے تجارت کے یا کسی تماشے کے۔ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفضوا إِلَيْهَا، جب انہوں نے دیکھی کوئی تجارت یا کوئی تماشا، انفضوا إِلَيْهَا، تو اس کی طرف بھاگ پڑے، وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، اور آپ کو کھڑا چھوڑ دیا۔ قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ، کہو کہ جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ بہت بہتر ہے، اس سے وہ بہتر ہے لہو سے بھی، تماشے سے بھی اور تجارت سے بھی۔ واللہ خیر الرازقین، اللہ تعالیٰ بہترین رزق دینے والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ، جب منافق آپ کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ وضاحت ہو چکی اس آیت کی، ترجمہ کافی ہے اب۔ واللہ یعلم انک لرسولہ، اللہ کو خوب پتہ ہے کہ آپ اس کے رسول ہیں، لیکن چونکہ منافق دل سے نہیں مانتے حضور کو اللہ کا رسول، تو یہ کلمہ، یہ بات ان کی زبان پر جھوٹی ہے، اگرچہ بائی اٹ سیلف وہ بات صحیح ہے۔ واللہ یشہد، اور اللہ گواہی دیتا ہے، ان المنافقین لکاذبون، کہ بے شک منافق تو جھوٹے ہیں۔ اتخذوا ایمانہم جنۃ فصدوا عن سبیل اللہ، انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا رکھا ہے، فصدوا عن سبیل اللہ، پس وہ اللہ کے راستے پہ آنے سے روک رہے ہیں۔ انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنایا اور اللہ کی طرف آنے سے روکا۔ انہم ساء ما کانوا یعملون، بے شک وہ بہت بری حرکت کر رہے ہیں۔ نفاق، یاد رکھیے گا، نفاق ایک بیماری ہے جو انسان کو لگ جاتی ہے۔ منافق صرف وہی نہیں ہوتا کہ جو دھوکہ دینے کے لیے دائرہ اسلام میں آئے، اگرچہ بعض لوگ ایسے تھے کہ وہ دائرہ اسلام میں دھوکہ دینے کے لیے آئے تھے، لیکن قرآن مجید ان جنرل انہیں منافق نہیں کہتا۔
ان جنرل قرآن مجید کی اصطلاح میں نفاق ایک بیماری ہے، اور کوئی شخص شوق سے بیمار نہیں ہوا کرتا، بیماری لگ جایا کرتی، انفیکشن ہو جایا کرتی۔ پھر اس قرآن مجید میں اور احادیث میں اس کے سائنز اینڈ سمپٹمز ہیں۔ تو بیماری اور شے ہے، سائنس سمپٹمز اور شے ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 4 چیزیں وہ ہیں کہ کسی شخص میں پائی جائیں تو وہ پکا منافق ہے۔ بات کرے تو جھوٹ بولے، وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، امانت رکھوائی جائے تو خیانت کرے، اور کارنر ہو جائے، جھگڑا ہو جائے تو گالی گلوچ پہ اتر آئے۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہر شخص جھوٹ بولے کبھی کسی وقت تو منافق ہے، نہیں۔ مثال کے طور پر کھانسی ایک سمٹم ہے جو آپ کا سور تھروٹ ہوگا تو بھی کھانسی آئے گی، آپ کو برونکائٹس ہوگا تب بھی کھانسی آئے گی، نزلہ ہوگا تب بھی کھانسی آئے گی، نمونیا ہوگا تب بھی کھانسی آئے گی، کینسر ہوگا تب بھی کھانسی آئے گی، ہارٹ پرابلم ہوگی تب بھی کھانسی آئے گی، کالی کھانسی ہوگی تب بھی کھانسی آئے گی، ٹھیک ہے نا؟ تو اب کیا ہے، یہ سب سمٹمز ہیں مختلف بیماریوں کے۔ تو سمٹم اور شے ہے لیکن بیماری اور شے ہے۔ تو نفاق ایک بیماری ہے جس کے بہت سے سمٹمز ہیں، جن میں سے 4 اس حدیث میں، اور قرآن مجید بھرا پڑا ہے کئی بہت سی بیماریاں، بہت سے سمٹمز ہم پڑھ کے آئے، سائنس اینڈ سمٹم نفاق کے۔ قرآن مجید پڑھتے ہوئے ان تمام سائنس اینڈ سمٹمز کو اپنے اوپر اپلائی کر کے دیکھنا چاہیے کہ اچھا ہوئے یہ تو منافقوں نے حرکت کی تھی، یہی حرکت تو میں کر رہا ہوں، تو یہ تو میں منافقوں والا کام کر رہا ہوں۔ اگر قرآن مجید پڑھتے ہوئے ہم اس سے یہ فنکشن حاصل نہیں کرتے تو قرآن کا پڑھنا بیکار ہے، یاد رکھیے۔